اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مستورات کربلا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے خاندان اہل بیت سے آخری دم تک وفا نبھائی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہی ایک خاتون کے بارے میں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی فضاؤں میں پرورش پائی۔ ایک عام خاتون، ایک کنیز جس نے غلامی میں ایسی وفا قائم کی کہ سردار بھی رشک کرنے لگے۔ یقیناً آپ شخصیت تک پہنچ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، جناب فضا سلام اللہ علیہا، جو در اہل بیت تک آئیں اور پھر اپنی ساری زندگی اسی خدمت میں وقف کی۔ آج ہم اس پروگرام میں جناب فضا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک خادمہ کس طرح اصحاب کسا کے گھر کا ایک اہم رکن بن جاتی ہے۔ وقت کے دریچوں کو کھولتے ہیں اور اس ہستی کو یاد کرتے ہیں کہ جس کا نام تاریخ کے گلشن میں ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی بھی ممنون ہوں کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ خانم، جب جناب فضا سلام اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو ظاہر خادمہ کی حیثیت سے یقیناً ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن پھر کس انداز سے اہل بیت نے انہیں درجہ عطا کیا؟ میں جاننا چاہوں گی کہ در اہل بیت تک آنے کا سفر کس طرح ہوا؟ بالکل، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح روایت میں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شدید زحمتوں، مشقتوں اور محنت کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں پہ پڑے ہوئے چھالوں کو دیکھ کر فرمایا، جی، آپ اپنے بابا کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں کسی نے ہبہ کیے ہیں تو آپ ان میں سے اپنے لیے مدد کے لیے ایک کنیز کا مطالبہ کر لیں۔ صحیح۔ اس زمانے میں آٹا تیار نہیں ملتا تھا، جی، سخت پتھروں کی چکی میں پیسا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ ہم نے تو ڈبہ کھولا، آٹا نکل آیا، نلکا کھولا، پانی نکل آیا، بٹن پریس کیا، چولہا جل گیا۔ اس زمانے میں پانی بھی کنویں اور ندیوں سے بھرنا، چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کو جلانا اور آنکھوں کو جلانا۔ آج ہر طرح کی مشین موجود ہے، کپڑے دھونے، مسالہ پیستے، یہاں تک کہ آٹا گوندنے کی مشین موجود ہے۔ اتنی سہولت کے باوجود اپنے گھر کی روٹی آج کی عورت کے لیے پکانا مشکل، جبکہ بی بی اصحاب صفا کے 400 افراد کا کھانا پکاتی تھیں۔ جب بابا سے مطالبہ کیا تو فرمایا، بیٹا ان غلاموں اور کنیزوں کو فروغ کر کے مجھے اصحاب صفا کے بھوکے افراد کے لیے کھانا اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے۔ اپنی ضرورت کو دوسروں پہ مقدم کرنا ہمیں اسی گھرانے سے ہمیشہ سب سے زیادہ، یہ گھرانہ ہمیں اس پہ افضل نظر آتا ہے کہ اپنی ضروریات کو، آپ نے روٹی والا واقعہ بھی اس میں دیکھا ہوگا، انار والا واقعہ، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں مولا کائنات نے جب مختلف جگہوں پر جو ہے، حالانکہ سب کے گھر میں جو ہے خیبر کا مال آیا لیکن مولا نے پہلے ہی دے دیا، تو بابا نے اس وقت جو ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں کہ جو تمہاری تمام مشکلات کو دور کرے گی، اور پھر جو تسبیح زہرا دی، یہ صرف زہرا کی مشکلات کو دور نہیں کر رہی، آج دنیا کی ہر جو اس تسبیح سے توسل کرتا ہے، الحمدللہ خدا اس کی مشکلات بالکل ختم کر دیتا ہے، حاجات روا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو رسول خدا نے ایسا نادر تحفہ دیا کہ جس پر بی بی اور مولا کائنات دونوں خوش تھے اور کہا کرتے تھے، ہم تو دنیا لینے گئے تھے، ہمیں آخرت کا تحفہ مل گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد رسول خدا کے پاس جو ہے فضا آئیں، لیکن کس طرح سے جناب جعفر ابن جو گئے تھے حبشہ میں اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے نجاشی کو جو مسلمان بنایا، تو اس میں یہ کنیز بھی تحفے کے طور پہ انہیں ملی کہ رسول کو ہبہ کر دینا۔ اب
رسول 7 ہجری میں اتنے خوش تھے کہتے تھے میں کون سی خوشی سیلیبریٹ کروں. اس وقت مجھے 3 خوشیاں ملی ہے. ایک علی خیبر فتح کر کے آئے ہیں, دوسرا جعفر حبشہ فتح کر کے آئے ہیں, اور تیسرا میرے در اہل بیت پر محبت کرنے والی خدا نے کنیز فضہ کو بھیجا. یعنی پس منظر یہی تھا کہ بی بی فضہ اس انداز میں یہاں پر پہنچی ہیں کہ خود رسول کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا مقام اور کیا مرتبہ آپ نے پایا. اچھا, آپ کے خاندانی پس منظر کو کم بیان کیا جاتا ہے اور پھر اولاد کے بارے میں بھی بیان نہیں کیا جاتا. میں چاہتی ہوں اس پر روشنی ڈالیے. بالکل ایسا ہی ہے. بس ہمیشہ بی بی فضہ کو ایک خادمہ کے طور پر یا پھر ان کے گھر کے اور کربلا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا خاندانی پس منظر بیان نہیں ہوتا. یہ بی بی, ان کا اصل نام تو میمونہ تھا جی, اور نوبیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا. صحیح. اب فن کیمیا گری میں بڑی ماہر تھے الحمدللہ. چاندی بنانے کا علم زیادہ, سونا بھی بناتی تھی لیکن چاندی کے علم میں زیادہ مہارت تھی. اور چاندی فضہ جو ہے وہ لفظ ہے فضہ سے نکلا ہے, تو اسی لیے بی بی کا نام فضہ پڑ گیا. کل عمر مبارک بی بی نے 72 ایئرز پائی, 72 سال پائی, اور 11 سال کی عمر تھی جب در اہل بیت پر آئی. اچھا جی, 11 سال کی عمر میں در اہل بیت پر آئی. 61 سال اس گھرانے کی خدمت میں گزار دی. سبحان اللہ, ایک طویل عرصہ ہوتا ہے 61 سال واقعاً. اور 2 روایتوں میں, ایک روایت یہ کہ یہ حبشہ کی کنیز جو تھی اس کی کنیز تھی. حبشہ کی بیٹی جو یعنی نجاشی کا جو بادشاہ تھا, حبشہ کا بادشاہ, اس کی بیٹی کی کنیز تھی. اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے وزیر کی کنیز تھی. لیکن دونوں صورتوں میں یہ رسول کو ہبہ کر دی گئی تھی. اور جہاں تک خود ان سے پوچھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرے لیے تو اس گھر کی کنیزے سے بڑھ کر کوئی شرف ہی نہیں ہے جو مجھے ملا ہے. کیا بات ہے. یہ واقعی بی بی زہرا سے محبت کا بہترین ثبوت تھا الحمدللہ. اور ایک ثبوت یہ تھا کہ بی بی زہرا سے ان کو اتنی محبت تھی کہ بی بی کی حیات میں انہوں نے شادی نہیں کی. اچھا. بی بی کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے بے حد اصرار پر آپ نے جو پہلی شادی کی وہ تھی ابو سالبہ سے کی تھی. اچھا. لیکن وہ بس خدا کا مصلحت تھی کہ 1.5-2 سال میں شوہر بھی اور جو ان سے ایک بیٹا ہوا دونوں فوت ہو گئے. اچھا. اس کے بعد بی بی نے ایک اور شادی کی حبشی غلام سے, حبشہ کی رہنے والی تھی. حبشی غلام ابو سلیق سے, ان کا پورا نام ابو صلیح کے اطفانی تھا. ان سے شادی کی تو 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی. اچھا. اب یہ 4 بیٹے انہوں نے جو ہے نام رکھے تھے 4 انبیاء پر نام رکھے تھے. اچھا. اور جب ان سے وہ جب آگے بات آئے گی کہ جب پوچھا آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاتی تھی بی بی. ایک کا نام داؤد رکھا, ایک کا یحییٰ, ایک کا موسیٰ اور ایک کا محمد رکھا. صحیح. اور بیٹی کا نام مسکہ تھا. انشاءاللہ ان کی بھی بیٹی کا تذکرہ آگے آئے گا. جی. تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ باتیں آپ نے بیان کی جو عموماً بہت کم بیان ہوتی ہیں یا بیان ہوتی ہی نہیں ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کیمیا گری میں ایکسپرٹ تھی, ماہر تھی, تو کیا در اہل بیت تک آنے کے بعد بھی انہیں اس چیز کی ضرورت پڑی؟ جب بی بی فضہ اس گھرانے میں آئی تو دیکھا بہت غربت ہے, فقر و فاقہ ہے, بھوک اور پیاس ہے. اور ابھی جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ تو اگر نجاشی کی بیٹی کا اگر دربار کی دیکھ کر آئی تھی تو اس دربار کے مقابلے میں جب یہاں کی سہولتوں کو دیکھا تو بی بی نے اس گھرانے کی مشکلات کو دیکھا تو مولا سے کہا میں سونا بنانا جانتی ہوں. صحیح صحیح. اب اس میں 2-3 روایتیں تھی, میں نے صرف ایک ہی لی ہے. اچھا. میں چاندی بنانا بھی جانتی ہوں, اگر آپ پسند کریں تو اس غربت کو دور کرنے میں آپ کی مدد کروں. اس وقت مولا کائنات نے پاؤں زمین پر مارا. پاؤں کس کا تھا؟ حلال مشکلات کا تھا, خیبر شکن کا تھا. فوراً سے جب پاؤں مارا تو دیکھا سونے اور چاندی کی نہریں بہہ رہی ہیں. فضہ نے حیرت کا اظہار کیا
تو مولا نے جواب میں یہ کہا یہ علم تو میرے حسن اور حسین کے پاس بھی ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا میرے حسن اور حسین بھی جانتے سونا چاندی کیسے بنتا ہے، ہم چاہے تو یہ سونا اور چاندی مکمل ہماری دسترس میں آ جائے، بے شک، مگر ہم نے خود فقر و فاقہ کو قبول کر کے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے دور رکھا ہے۔ یقیناً پیغام ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جو ساری کائنات کا اختیار رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسی غربت کا عالم۔ اچھا، رسول کا ایک قول جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے میری بیٹی کی کنیز کو مریم بنت عمران جیسا درجہ عطا کیا، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جی، یہ بھی بہت تفصیل شدہ واقعہ ہے، مختصر کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو دعوت دی، بابا نے دعوت قبول کی، جب دعوت سے فارغ ہو کر جانے لگے تو مولا کائنات نے اصرار کیا کل میری طرف سے دعوت، رسول نے وہ بھی قبول کی، جب وہاں سے جانے لگے تو مولا حسن نے کہا نانا کل میری طرف سے دعوت، اس کے بعد چوتھے دن مولا حسین نے دعوت کی، اب جب چوتھے دن حسین مولا کی دعوت سے جانے لگے تو فضا دروازے تک چھوڑنے گئی، صحیح، اور ان چاروں کو نہیں پتا تھا، آہستگی سے کہنے لگی اے رسول خدا کل میری طرف سے دعوت ہے، رسول چاہتے تو کہتے تم تو گھر کی کنیز ہو، تم اس میں شامل ہو گئی، تم رہنے دو، لیکن رسول کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے تھے، فوراً سے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دوسرا دن آیا اور رسول جب حاضر ہوئے تو چونکہ گھر والوں کو نہیں پتا تھا تو ایک دم یعنی وہ حیرت نہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے آج تو کسی نے دعوت نہیں دی، اب رسول خدا آئے ہیں، تو رسول خدا نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے کہا آج میں فضا کا مہمان ہوں، آج مجھے فضا نے دعوت دی ہے۔ تو اسی وقت مولا کائنات نے فضا کی طرف دیکھ کر کہا بہن فضا بتا دیتی کہ تم نے دعوت دی ہے تو ہم کچھ انتظام کر دیتے، ہم کچھ طعام کا انتظام کر دیتے۔ اب بی بی کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، بی بی فضا نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ طعام کا انتظام خدا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بھروسہ تھا خدا پر۔ پھر اپنے حجرے میں گئی، نماز پڑھی، سجدے میں گئی۔ اب یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ بی بی سیدہ بھی جب مشکل آتی تھی 2 رکعت نماز پڑھ کے مردہ دلہن کو بھی زندہ کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یعنی اہل بیت کا گھرانہ قرآن کی اس چیز پر کہ جب مشکلات آئے تو نماز اور صبر سے کیا لو؟ مدد لو۔ تو یہ بی بی نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھایا اور فقط ایک جملہ کہا ہے خدا تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، سبحان اللہ، تیرے نبی کی دعوت کی ہے جو تجھے بڑا محبوب ہے، میری لاج رکھ لے، میری عزت رکھ لے۔ اور بس خدا نے اپنے حبیب کے لیے طعام جنت سے بھیجا، اور جیسے ہی سر اٹھایا دیکھا کہ تشت جنت سے آیا ہے۔ اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند متعال بی بی سے راضی بھی ہے، آپ کی دعا بھی مستجاب کرتا ہے، اور یہ سب کرامت اس در سے وابستگی کے نتیجے میں ملنے والی پرہیزگاری اور تقوی کے نتیجے میں تھا۔ بے شک، جب فضا اس طعام کو لے کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رسول نے خوشبو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ جنت سے آیا ہے، تب یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے خدا کا شکر ہے اس نے میری بیٹی کی کنیز کو مریم بنت عمران کا سا درجہ دیا۔ ہم میں سے تو اکثر اس جھگڑے میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کہ بی بی سیدہ کا رتبہ بلند ہے یا بی بی مریم کا۔ بے شک، بے شک، مگر اب فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ بی بی سیدہ کی کنیز فضا کا رتبہ زیادہ ہے یا بی بی مریم کا، اس لیے کہ خوان جنت تو دونوں کے لیے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے، کیا حسین واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس سے جناب فضا کے توکل، خدا پر بھروسہ اور وہ کس انداز میں خدا سے مناجات کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں اور جس پر بات کرنا میں چاہتی ہوں اس لیے بھی کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کا ایک لقب کہ آپ متکلم بالقرآن تھی، قرآن سے کلام کیا کرتی تھی، یہ لقب آپ کو کیسے ملا اور آپ نے اس کو کیسے نبھایا؟
دیکھیں حبشہ سے آنے والی یہ تھیں، ایک کنیز تھی، مگر بی بی کے گھر میں بی بی سیدہ سے اتنا قرآن سنا کہ خود حافظ قرآن بن گئی. سبحان اللہ، کیا اور بات. نہ صرف قرآن سیکھا اور بھی بہت سارے علوم بی بی سے سیکھے. صحیح. بی بی سیدہ نے ان کو آگاہی عطا کی دیگر علوم سے بھی، باوجود کہ کنیز تھیں. ایک دن بی بی سیدہ پورے گھر کا کام کرتی تھی تو دوسرے دن جو ہے فضہ اس دن آرام کرتی تھی. صحیح. تو دیکھیے آج تک مساوات کا نعرہ مارنے والوں نے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی. غریب کے اسکول الگ، ہاسٹل الگ، برتن الگ، مالک میز پر ہے تو نوکر زمین پر. مگر در اہل بیت پر آؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھرانے میں کنیزوں کو ماں کی طرح عزت دی جاتی. سبحان اللہ. بی بی زہرا کو ہماری دنیا سے جو 3 چیزیں پسند تھی، اس میں سے ایک تلاوت قرآن تھی. تو بی بی فضہ نے اپنی بیوی کی اس پسند کو اپنایا، ایسا اپنایا کہ ان کی شہادت کے بعد 20 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی کلام ہی نہیں کیا. اس سلسلے میں بہار میں آپ کو وہ روایت پوری مل جائے گی جو انشاءاللہ دیکھنا چاہتے، پڑھنا چاہتے، جس میں جب سفر حج پہ جا رہی تھی اور پیدل جا رہی تھی تو راوی نے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہیں. ہر چیز کا جواب انہوں نے قرآن کی آیات سے دیا تھا. بے شک. کیا بات ہے، کیا مرتبہ پایا اور اس کو کس انداز سے نبھایا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں جس طرح بی بی فضہ کو جناب زہرا سے بے انتہا محبت تھی، ایسے ہی بی بی کی نواسی کا بھی حال تھا. جس طرح سے بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کے لیے جنت سے طعام آیا تو آپ کے لیے بھی سواری آئی. اس واقعے کی طرف اشارہ کیجیے گا. جی بہترین. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی مسکہ. جی. اس مسکہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شہرہ. ٹھیک. اور شہرہ کون تھی؟ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کی شبیہ تھی. صحیح. اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں. اور جتنی محبت بی بی زہرا سے فضہ کو تھی، نواسی بھی اتنی ہی محبت اور توسل رکھتی تھی. ایک مرتبہ حالت یہ ہے کہ ضعیف ہو چکی ہیں، جی، اتنی لاغر ہو چکی ہیں. اور مالک دینار جو ہے اس وقت قادسیہ سے حج کا قافلہ لے کے جاتے تھے. اچھا. پہنچتی ہے ان کے پاس، کہتے میں بھی چلوں گی. اور اونٹنی جو تھی وہ ان سے زیادہ لاغر تھے. تو اس وقت مالک دینار نے کہا یا تو فیصلہ بدل دو یا پھر سواری بدل دو. صحیح. کہتی ہے فیصلہ بدل نہیں سکتی کہ میں کر چکی ہوں، سواری بدل نہیں سکتی کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. تمام لوگوں نے منع کیا کہ بھائی تم اس سواری کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، ایک ہی منزل پہ سواری بیٹھ جائے گی، بہت لاغر ہے. لیکن کہا نہیں میں تو چلوں گی. چلے، پہلی منزل پر ہی سواری بیٹھ گئی کیونکہ اتنی کمزور تھی کہ وہ عرب کے اس راستوں کو اور گرمی کو متحمل نہ کر پائی. اب جب سواری بیٹھ گئی تو سب کو کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ اس سواری کے ساتھ ہمارے ساتھ نہ چلو. کسی کو کچھ نہیں کہا. کیا کہہ رہی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا جو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے تھے. صحیح. یہ جملہ واقعی ہم نہیں کہہ سکتے تھے. کیا کہا؟ اے خدا، نہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا، نہ اپنے گھر پہنچایا. اگر کوئی اور یہ میرے ساتھ کرتا تو میں اس کی شکایت تجھ سے کرتی. یہ تو نے کیا، میں تیری شکایت کس سے کروں؟ کیا بات ہے. یعنی آپ یہ جملے دیکھیں، واقعی کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح سے. اور پھر وہ مالک دینار کہتے ہیں انہوں نے زیر لب کچھ کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا، لیکن ان کے جملے ختم ہوئے. ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ایک خوبصورت اونٹنی کو لے کر آیا. ابھی تو ہم بالکل سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ کون ہے کیا ہے. اور وہ اونٹنی بھی اتنی خوبصورت ہم نے کبھی ایسی دیکھی نہیں، مرصع، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ ہیرے جواہرات. اور جیسے ہی وہ آیا بندہ، اس نے اس اونٹنی پہ بی بی کو بٹھایا، یہ جا وہ جا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ بی بی کہاں گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے پورے راستے ہر منزل پہ میں نے ان کو ڈھونڈا، مجھے نظر نہیں آئی. یہاں تک کہ میں
مکہ پہنچ گیا. ٹھیک. اب میں طواف کعبہ کر رہا تھا کہ میری نظر اس ضعیفہ پہ پڑ گئی. سبحان اللہ. اب میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا بندہ ایسا نہ ہو کہ میرا طواف بعد میں ختم ہو، اس کا پہلے ختم ہو جائے، پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. میں دعا کرتا جا رہا تھا خدا بندہ میرا طواف اور اس کا ساتھ ساتھ ختم ہو. اور بس وہ قبولیت دعا کا وقت تھا کہ ان کے ساتھ چکر ختم ہوئے اور میرے بھی ختم ہوئے اور میں فوراً سے جا پہنچا. میں نے کہا تمہیں اس گھر کا واسطہ، اس خدا کا واسطہ، تم ہو کون، سواری کیا تھی، تم نے بولا کیا تھا؟ تب انہوں نے کہا کہ میں فضہ کی نواسی ہوں، اور جب تم سب نے مجھے ملامت کیا تو میں نے خدا کو بی بی زہرا کا واسطہ دیا. میں نے کہا اے خدا تجھے تیری کنیز خاص زہرا کا واسطہ میرے لیے جنت سے سواری بھیج. اور وہ جو آیا تھا نوجوان، وہ ملک تھا، خدا کی طرف سے ایک بھیجا ہوا فرشتہ تھا، اور وہ سواری جنت کی تھی. اور تم تو آج پہنچی، میں تو اسی وقت مکہ پہنچ گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بہترین واقعہ آپ نے پیش کیا. یقیناً ہمارے دل متوجہ ہوئے اور معرفت مزید بڑھ گئی کہ خود جناب فضہ تو جناب فضہ، لیکن آپ کی نواسی پر بھی سلام ہو. کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا معرفت رکھتی ہیں. یقیناً ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور آج کے زمانے میں اپنی معرفت کو انہی ہستیوں سے ہم مزید بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بات مستورات کربلا کے اعتبار سے ہے. کربلا کے واقعے میں آپ کی موجودگی فقط اتفاق تھا یا اس میں آپ کی شدید خواہش موجود تھی؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے فی امان اللہ. فی امان اللہ.